یار کوچل میں نے سنا ہے کہ ان قریب خوراک کا بھی بہت بڑا اللہ نہ کرے بحران شروع ہونے والا ہے، تو اس کی وجہ یہ پانی کی کمی ہے یا اور بھی کچھ چاخ ماری ہے ہم نے؟ اس کی بے شمار وجوہات ہیں، کافی چکھے ہیں، کافی چکھے ہیں، جن میں سے ایک بڑی اہم یہ ہے کہ ہم نے اپنے انتہائی قیمتی زرعی زمین پر، انتہائی اعلیٰ زرعی زمین جس کو صدیوں کے قدرتی پروسیس نے قابل کاشت بنایا ہے، اس کا بے دریغ استعمال کیا ہے، اس کو بری طرح ضائع کیا ہے، رہائشی کالونیاں بنا کر، اس کے اوپر پلازے کھڑے کر کے، اس کو انڈسٹریلائزیشن کی نظر کر کر کے۔ آج عالم یہ ہے، کراچی کا ایک ادارہ ہے آئیڈیا رورل ڈیولپمنٹ پروگرام، اچھا، اس نے بڑی ریسرچ کی ہے اس کے اوپر کہ کراچی کا جو توسیع منصوبہ ہے، جو ایکسپینشن ہے، اس نے تمام مضافاتی علاقوں میں جو زرعی زمین تھی اس کا ستیہ ناش کر کے رکھ دیا، وہ ساری کی ساری اب رہائشی منصوبوں اور پلازوں کی زد میں آ گئی، کالونیاں ٹاؤن بن گئی، کالونیاں اور ٹاؤن بن گئے ہیں۔ نہ صرف کراچی بلکہ آپ دیکھیں سکر میں، میرپور خاص میں، ٹنڈوالہ یار میں، پنجاب میں دیکھو، پنجاب میں اوکاڑا ہے، ساہیوال ہے، وہاڑی، ملتان، ہزاروں ایکڑ انتہائی قیمتی اراضی جو ہے وہ اس کی نظر ہو چکی ہے۔ لاہور کا حال دیکھ لو، اب آ کر حکومت پنجاب نے اس پر شکر ہے وزیر اعلیٰ صاحب نے، شہباز شریف نے بڑے سختی سے کہ اتنی زیادہ جو ہے وہ کالونیز جو ہے ایک بے سمت اور بغیر کسی پلاننگ کے اور پالیسی کے جو سلسلہ چل رہا تھا اس کے اوپر پہلی دفعہ آ کر پابندی لگی ہے۔ شکر، دعا کر لے کس بات کی؟ پہلی دفعہ اچھا کام ہوا۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ ہمیں نئے گھروں کی ضرورت نہیں ہے، ایکسپینشن کی ضرورت نہیں ہے، انڈسٹریلائزیشن کی ضرورت نہیں، یہ سارا پروسیس چلتا رہنا چاہیے، لیکن ایک پالیسی کے تحت، ایک پلان کے تحت۔ دیکھو جرمنی میں آج سے کچھ سال پہلے ایک بڑا انٹرسٹنگ واقعہ میں نے پڑھا ہے کہ وہاں پر ڈیولپمنٹ ہو رہی تھی اور ایک ٹاؤن نیا پلان کیا گیا، وہاں پر کنسٹرکشن شروع ہونے لگی تو ساری زرعی زمین تھی۔ اس ٹاؤن کارپوریشن نے اس بات کو یقینی بنایا کہ وہاں سے ایک کافی گہرائی تک زمین جتنی تھی وہ مٹی، جس کو انتہائی قیمتی مٹی قرار دیا جاتا ہے جو زرعی ہوتی، اس کو اٹھایا وہاں سے کیٹرپلرز کے تحت اور اس مٹی کو دوسری غیر زرعی زمین پر، بنجر زمین پر پھیلایا گیا۔ اس کو کہتے ہیں سب سوائل مائکروبز، جو مٹی کے اندر انتہائی قیمتی، یہ کہتے ہیں نا سونا ہے، یہ مٹی سونا ہے، سونا ہے تو سونا اگلتی ہے نا، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک سونے کا پروسیس، سونا اگلنے کا پروسیس ڈال دیا، وہ ایک دن میں نہیں ہوتا، وہ قیمتی سرمایہ، وہ قیمتی سونا ہم سینکڑوں کنال کے جو ہے جی ہماری وہ ہاؤسنگ کالونیز ہوتی ہیں، سینکڑوں ایکڑ کی کالونیز ہوتی ہیں، پاؤں تلے ضائع ہو جاتی ہیں، سڑکیں بن جاتی ہیں وہاں پہ پارکنگ لاٹس بن جاتی ہیں، وہ انتہا درجے کی قیمتی زمین، اس کے اوپر ملٹی سٹوری پلازے بنے ہوئے، وہ کس فائدہ؟ وہی کام آپ کریں ضرور، کسی اور جگہ پہ کر لیں یار، زرعی زمین کو کچھ نہ کریں۔ زرعی زمین کی تو پہلی قلت ہو چکی ہے آپ کے ملک میں، جس طرح آپ کی آبادی بڑھی ہے اس وقت بھی 70% آپ کے جو خرچے ہیں وہ آپ کے زرعی سیکٹر سے پورے ہوتے ہیں۔ بالکل، آپ کی جو ایکسپورٹس ہیں میجر حصہ اس میں زراعت کا ہے۔ سر آج تک کوئی پلاننگ نہیں ہوئی، حکومتیں کیا کرتی رہی ہیں اب تک؟ حکومتیں بیٹھ کے ایک دوسرے کو مینے مارتی رہی ہیں، ہائے ہائے تینوں، ہائے ہائے تینوں، ہائے ہائے تینوں، ہائے ہائے تینوں۔ صحیح کہہ رہے ہیں ویسے، اور کیا کرنا ہے حکومتوں نے؟ اچھا جی، یہ اب میاں صاحب کے آرڈر کے مطابق یہ زرعی زمین بالکل ہی نہیں استعمال ہو سکتی ٹاؤن پلاننگ کے لیے؟ نہیں بالکل تو نہیں، کوئی پابندی ہے سچ، مطلب ایسا نہیں کہ اب بالکل ہی اب شجر ممنوع ہے، آپ نہیں کر سکتے، کسی جگہ پہ بہت ناگزیر ہو جاتا ہے تو اس کو کہتے ہیں ماحولیاتی سٹڈی، آپ انوائرمنٹل سٹڈی کروائیں، آپ بتائیں کہ انتہائی ناگزیر حالات کے تحت ہمیں یہ سڑک بنانی پڑی، یہ ریلوے اسٹیشن بنانا پڑا۔ یہ جو سٹڈی ہے یہ باہر سے کوئی کمیشن بلا کے کرائیں گے؟ نہیں خود کریں، خود کر سکتے ہیں، ہمارے ہاں زرعی یونیورسٹی فیصل آباد سے ہی آپ کو ایسے ایکسپرٹس ملیں گے جی، سوائل ایکسپرٹس آپ کے ہاں اتنے ہیں جو آپ کو کر کے بتائیں کہ جی اتنی زمین آپ نے اس سال ایئرپورٹس اور یہ جو ہے اپنے ریلوے اسٹیشنز، سڑکیں، لاجسٹکس اور ان کی نظر ہو گئے، یا ٹاؤنز آپ نے پلان کر لیے جو ناگزیر تھے، آپ نے بس سٹینڈز بنا لیے ہیں، وہ اس کی نظر ہو گئے، اوکے، اتنا یہ اس کا گراف ہے، اس کے ایکویولنٹ اب آپ کو زمین، ایک تو آپ کے پاس سٹیٹسٹکس ہونے چاہیے کہ جی یہ زمین ہے جس کا ہم نے ستیہ ناش کیا، چلو ناگزیر تھا ہم نے کر لیا، اب اس کے برابر، اس کے مساوی
آپ جو غیر آباد زمینیں ہیں، بے آباد زمینیں ہیں، ان کو آباد کریں، ان کے اوپر محنت کریں، تاکہ آپ اگر 10 ایکڑ ضائع کرتے ہیں تو آپ کو 10 کی یا بجائے آبادی ہی وہاں لے جائیں جہاں پہ غیر لیکن آباد. نہیں، وہ تو ہے ہی، اس سے ایکولوجیکل سسٹم ڈسٹرب نہیں ہوگا آپ کا کہ آپ نے 10 ایکڑ ضائع کیے نا، اس کی جگہ 10 ایکڑ نئے آپ نے تیار بھی کیے. اب جیسے میں بتا رہا تھا کہ وہی سب سوائل مائکروبز کا استعمال کریں، پلاننگ کا دماغ کا استعمال کریں، اپنی نیتیں ٹھیک کریں، پھر دیکھیں تماشا ٹھیک ہو سکتا ہے. ہر کام مطلب ہے کام میں پہ پابندی نہیں ہے. آپ نے اگر ناگزیر ہے، میں نے جیسے پہلے کہا، تو آپ جگہ لے لیں، زرعی زمین آپ لے لیں، اپنے ٹاؤنز میں استعمال کر لیں، لیکن اس کے عوض نئی جگہ آباد کریں. میں نے اس کا گراف دیکھا ہے، پچھلی تمام حکومتیں 1959 سے لے کر اب تک ہر حکومت نے بساط بھر کوشش کی ہے زمین کی بحالی، زمین کی نگہداشت. زرعی زمین جو ہے اس کو ریہیبلیٹیٹ کرتے ہیں، سیلاب سے بچاتے ہیں، زمین کے کٹاؤ سے بچاتے ہیں، سیم اور تھور سے بچاتے ہیں، پانی کی قلت سے بچاتے ہیں، خشک سالی سے بچاتے ہیں. یہ حکومتی کام ہیں، جو حکومتی پروجیکٹس ہیں جو ہر دور میں ہوتے رہے. لیکن میں نے دیکھا ہے بڑا آئرونیکلی 1959 سے آپ 2009 تک ذرا کھول کے ریکارڈ دیکھیں، یہ میرے ہاتھ میں یہ پوری نشان لگے ہوئے اس کے اوپر، کہ جہاں بھی سستی کاہلی اس سیکٹر میں جس کا مظاہرہ کیا گیا نا، یہ وہی دور تھا جب فوجی کی حکمرانی رہی یہاں پہ. اچھا جی، یہ عوامی دور نہیں تھا، یہ ملٹری ڈکٹیٹرشپ تھی. اس دور میں ضیاء الحق کے دور میں، ایوب خان کے دور میں اور مشرف کے دور. تو یحییٰ خان کو چھوڑ گئے ہو؟ یحییٰ خان تو ایک طرح سے ایکسٹینشن تھی نا، وہ تو ایکسٹینشن تھی ایوب خان کی. نہیں، ویسے بھی وہ زرعی زمین کی طرف جاتا ہی نہیں تھا، وہ تو اے سی لگا کے آرام سے اپنے کمرے میں سیکٹری کو بلاتا تھا، ادھر آؤ میں ذرا سو رہا ہوں، مجھے صبح اٹھا دے، اگر نہ اٹھاؤ گے تو چڑھ. خواتین و حضرات، ہم لیتے ہیں ایک بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا.